नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको चीफ जस्टिस और 5 रुकनी बेंच के हंगामी फैसले, एतजाज़ अहसन, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक हसास डिसीजन और इमरान खान साहब के मुतल्लिक 3 बड़ी खबरों और 2 हैरानकुन वाक़यात की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। सबसे पहले आपको सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के एक बहुत बड़े फैसले के मुतल्लिक आगाह करते हैं। अब इलेक्शन की तारीख के मुतल्लिक एक बहुत बड़ा फैसला सुना दिया गया है। ये आज की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। अब ये फैसला सुनाने से पहले इस महफूज फैसले के साथ आधी रात को क्या कुछ हुआ, इसके मुतल्लिक भी अब एक 39 सेकंड का तहलका खेज किस्म का वीडियो क्लिप सामने आ गया है। ये एक ऐसा वीडियो क्लिप है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर तो वायरल है। इस वीडियो क्लिप ने सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। चीफ जस्टिस साहब और 3 जज साहिबान के मुतल्लिक ये जो वीडियो क्लिप है इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ फैलाया जा रहा है, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो मरकजी न्यूज़ चैनल्स हैं, उन्होंने इस वीडियो को नशर नहीं किया। इस वीडियो क्लिप को मुकम्मल तौर पर मेन स्ट्रीम मीडिया ने सेंसर कर दिया। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस वक्त मीडिया किस किस्म की पाबंदियों का शिकार है। यहाँ तक कि इस वीडियो को मीडिया की वेबसाइट से भी हटा दिया गया और फिर मीडिया की वेबसाइट से इस वीडियो से जुड़ी खबर के जो मंदरजात हैं उनको भी मुकम्मल तौर पर डिलीट कर दिया गया। लेकिन हम आपको बताते हैं कि इस महफूज फैसले के साथ किस किस्म का खिलवाड़ किया गया और फिर आधी रात को किस किस्म की वारदात की गई और इस 39 सेकंड के वीडियो क्लिप में किस किस्म के मनाजिर हैं। तो मामला यह है कि ये जो खौफनाक नोयत की वीडियो है ये उस वक्त की है जब सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने इलेक्शन की तारीख के मुतल्लिक फैसला महफूज किया और उसके बाद फिर एक बड़ी खौफनाक किस्म की वीडियो सामने आई। ये वीडियो एक ऐसे वक्त में सामने आई जब मरियम नवाज चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ अदालत के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बगावत करवा चुकी थी। जस्टिस एजाजुल एहसन के मुतल्लिक उन्होंने ये कहा कि ये एक करप्ट और बददियानत शख्स है और ये जो है इस वक्त चीफ जस्टिस बनने के सपने देख रहा है। लेकिन अब उसके फौरन बाद यानी जब ये 5 रुकनी बेंच का फैसला महफूज हुआ तो उसके बाद मरियम नवाज की एक शर्मनाक किस्म की वीडियो सामने आई है और इस वीडियो में मरियम नवाज ने पहले तो बराह रास्त चीफ जस्टिस साहब को निशाना बनाया ताकि उनको धमकाया जा सके और उन्हें इलेक्शन के मुतल्लिक ये जो फैसला आज के दिन में सुनाया गया है इस फैसले से रोका जा सके। यानी जिस तरह से मरियम नवाज ने जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को धमका कर उन्हें बेंच से अलग होने पर मजबूर किया, जिस तरह से चीफ जस्टिस के खिलाफ बगावत करवाई, अब इसी तरह उन्होंने इस फैसले से पहले चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ सोशल मीडिया पर बदतरीन और गलीज तरीन किस्म की मुहिम चलवा दी। चीफ जस्टिस साहब को बेंच फिक्सर कहलवाया, एक हैशटैग चलाया गया जिसमें चीफ जस्टिस साहब को शैतानी टोला कहा गया। लेकिन उसके बावजूद अब चीफ जस्टिस साहब का और जो 5 रुकनी बेंच है इसका एक बहुत बड़ा फैसला सामने आ गया है। इस फैसले के जो 3 अहम तरीन नुकात हैं ये मुख्तसरन आपको सुनाते हैं, जिसको रोकने के लिए मरियम नवाज ने बहुत ज़्यादा कोशिशें की। अब ये जो फैसला है इस फैसले से पहले अदालत में एक इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई और चीफ जस्टिस साहब को फिर एक इंतहाई गैर मामूली नोयत का इकदाम भी करना पड़ा, क्योंकि ये फैसला सुनाने से पहले चीफ जस्टिस साहब ने खुद और ये जो 5 रुकनी बेंच है इसके दीगर 4 जज साहिबान के मुतल्लिक ये फैसला किया कि जब तक हम इस केस का फैसला नहीं सुनाते दीगर जज साहिबान और मैं खुद किसी और बेंच में नहीं बैठेंगे, हम उस वक्त तक कोई और मुकदमा नहीं सुनेंगे। उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने और ये जो 4 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस समेत 5 रुकनी बेंच जो है इसने फैसला सुनाया। इस फैसले के 3 अहम तरीन नुकात मुख्तसरन आपको बताते हैं। तो इस फैसले के पहले नुक्ते में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि पार्लियामेंट ने इलेक्शन एक्ट में सदर को इंतखाबात की तारीख देने का अख्तियार दिया है
1976 تک آئین میں یہ واضح نہیں تھا کہ الیکشن کی تاریخ دینا اصل میں کس کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد اسمبلی نے ترمیم کر کے صدر کو اور گورنر کو یہ اختیار دیا کہ وہ الیکشن کی تاریخ دے سکتے ہیں۔ اب اس فیصلے کے دوسرے نقطے میں یہ کہا گیا کہ اسمبلی توڑنے کی جو سمری بھجوائی گئی اس کے 48 گھنٹے بعد اسمبلی از خود تحلیل ہو گئی۔ گورنر کی یہ صوابدید ہے کہ وہ کوئی سمری اگر منظور نہیں کرنا چاہتا تو نہ کرے، لیکن اسمبلی کی تحلیل روکنے پر گورنر کا کوئی صوابدیدی اختیار نہیں ہے، یعنی گورنر جو ہے وہ اسمبلی کو تحلیل ہونے سے نہیں روک سکتا، اور اگر گورنر سمری منظور نہیں کرے تو اسمبلی خود بخود تحلیل تصور ہوگی۔ لیکن اس کے بعد اس فیصلے کا تیسرا نقطہ پی ڈی ایم کے لیے تباہ کن ثابت ہوا، مریم نواز کے لیے تباہ کن ثابت ہوا، اور شہباز شریف سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کے متعلق اس قسم کا فیصلہ آ سکتا ہے۔ اب اس فیصلے کے تیسرے نقطے میں یہ کہا گیا کہ گورنر کے پی نے اسمبلی تو تحلیل کی، اس کے بعد انہیں ہر صورت میں الیکشن کی تاریخ دینی چاہیے تھی، لیکن جب گورنر نے یہ تاریخ نہیں دی، یعنی الیکشن کی تاریخ اناؤنس نہیں کی، تو پھر صدر کے پاس یہ آئینی اختیار موجود تھا، اور آئین یہ کہتا ہے کہ صدر جو ہیں پھر الیکشن کی تاریخ دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد اسی فیصلے میں یہ کہا گیا کہ آئین کی اس وقت کوئی ایک شق ایسی موجود نہیں جس کے تحت انتخابات میں 90 دن سے زائد کی تاخیر کی جائے، اور 30 دن یہاں پر صرف گورنر سے مشاورت کرنے پر ضائع کر دیے گئے۔ لیکن اس کے بعد چیف جسٹس صاحب نے جو فیصلہ سنایا، اور جس فیصلے کا چوتھا نقطہ مریم نواز کے لیے بہت بڑی، آپ یہ کہہ لیں کہ ان کے لیے ایک مصیبت کھڑی کر گیا، مریم نواز کے لیے اس فیصلے کا چوتھا نقطہ تباہ کن ثابت ہوا۔ اب اس فیصلے کے چوتھے نقطے میں چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ الیکشن صرف ایک ہی سچویشن میں ملتوی ہو سکتا ہے، انتخابات صرف ایک صورت میں ملتوی ہو سکتے ہیں، اور وہ صورت یہ ہے کہ اگر کوئی دشمن ملک ہم پر جنگ مسلط کر دے، یا اگر ہمارے ملک میں کوئی تباہ کن قسم کا سیلاب آ جائے، کوئی بہت بڑے پیمانے پر زلزلہ آ جائے، تو اس صورتحال میں آرٹیکل 254 نافذ کیا جا سکتا ہے، اور یہ آرٹیکل 254 نافذ کر کے الیکشن ملتوی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن فی الحال نہ تو پاکستان پر کوئی جنگ مسلط ہے، اور نہ ہی ملک کسی قدرتی آفت کی لپیٹ میں ہے۔ لیکن اس کے بعد چیف جسٹس صاحب نے اس فیصلے کا جو پانچواں اور اہم ترین نقطہ سنایا، اس پر پوری پی ڈی ایم ہکا بکا رہ گئی، اور پوری پی ڈی ایم اس فیصلے کو سن کر اس وقت شدید صدمے سے دوچار ہے، کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ جس طرح سے ہم نے 9 رکنی بینچ میں بغاوت کروائی، تو یہ جو 5 رکنی بینچ ہے یہاں سے ہماری مرضی کا فیصلہ آئے گا۔ اب اس فیصلے کے 5ویں نقطے میں یہ الفاظ استعمال کیے گئے کہ کوئی بھی آئینی ادارہ الیکشن کی مدت نہیں بڑھا سکتا، عدالت کے علاوہ کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جس کے پاس انتخابی مدت کو بڑھانے کا اختیار ہے۔ اس کے بعد اسی فیصلے کا جو چھٹا اور اہم ترین نقطہ تھا، وہ نقطہ یہ تھا کہ اگر اسمبلی اپنی مدت پوری کر جائے، یعنی صوبائی اسمبلی یا قومی اسمبلی اگر یہ 5 سال پورے کر جائیں، تو پھر 2 ماہ کے اندر ہر صورت میں الیکشن کروانا ضروری ہے۔ لیکن اگر کوئی اسمبلی، چاہے وہ قومی اسمبلی ہو چاہے وہ صوبائی اسمبلی ہو، اگر وہ 5 سال کی مدت سے پہلے تحلیل ہو، جیسے کہ پنجاب اسمبلی اور کے پی اسمبلیوں نے اپنی آئینی مدت پوری نہیں کی، تو پھر زیادہ سے زیادہ 90 دن کے اندر الیکشن کروانا ہوتا ہے، اور سمری واپس بھجوا کر خام خواہ قوم کے 25 دن ضائع کر دیے گئے۔ اس کے بعد اس فیصلے میں کہا گیا کہ صدر کی یہ بھی صوابدید ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی وقت کسی بھی پرائم منسٹر کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہہ سکتے ہیں، اور اس عمل کے لیے بھی صدر کو کوئی سمری بھجوانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن اس کے بعد عدالتی فیصلے کا جو آخری نقطہ تھا، اس نے پی ڈی ایم کے تابوت میں، اور پی ڈی ایم کا جو سیاسی تابوت ہے، اس میں آخری کیل ٹھونک دی۔ اس فیصلے کو رکوانے کے لیے اصل میں مریم نواز نے آخری لمحے تک ایک بڑی گھنونی نوعیت کی واردات کی تھی، اور ان کا خیال تھا کہ میں اپنی اس گھنونی واردات کے ذریعے اس فیصلے کو رکوا لوں گی۔ لیکن اب عدالت نے جو فیصلہ سنایا ہے،
اس نے پوری پی ڈی ایم کے لیے ایک بہت امبیرسنگ سچویشن پیدا کر دی ہے۔ اب عدالت کے آخری نقطے میں، اس فیصلے کے آخری نقطے میں یہ کہا گیا کہ لاہور ہائی کورٹ میں جو انٹرا کورٹ اپیلیں تھیں، ان کی سماعت دو ہفتے تک ملتوی ہوتی رہیں۔ یہ بہت غیر معمولی بات ہے کہ اتنا بڑا قومی ایشو ہو اور اس قومی ایشو پر لاہور ہائی کورٹ دو ہفتے تک اس سماعت کو ملتوی کرے، اور الیکشن کمیشن کے پاس از خود الیکشن کی تاریخ دینے کا کسی قسم کا اختیار نہیں ہے۔ آئین کے تحت الیکشن کمیشن کے اختیارات اس وقت شروع ہوتے ہیں جب انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیا جائے، اور الیکشن کمیشن نے صرف یہ انشور کرنا ہوتا ہے کہ وہ صاف اور شفاف انتخابات کروائے۔ لیکن اس کے بعد اس فیصلے کا جو آخری نقطہ تھا، جس میں اس پورے فیصلے کا کرکس تھا، یہ ایک ایسا نقطہ تھا جس سے آصف علی زرداری بھی بچنا چاہتے تھے۔ اسی نقطے سے بچنے کے لیے شہباز شریف نے پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک ہنگامی نوعیت کا اجلاس بھی بلایا تھا تاکہ جج صاحبان کے اوپر آخری وقت میں دباؤ ڈالا جا سکے، لیکن یہ جو دباؤ کا ربا تھا یہ بھی مکمل طور پر ناکام ہو گیا۔ اب اس آخری نقطے میں، یعنی اس عدالتی فیصلے کے آخری نقطے میں یہ الفاظ استعمال کیے گئے، اور چیف جسٹس صاحب کی جانب سے یہ الفاظ استعمال کیے گئے کہ آئین کو مفلوج کرنے اور آئین کو کرپل کرنے کی اجازت کسی بھی صورت نہیں دی جا سکتی۔ آئین کے تحت الیکشن کسی بھی صورت 90 دن سے آگے نہیں جا سکتا، اور اگر الیکشن کو 90 دن سے آگے بڑھایا جائے تو یہ واضح طور پر آئین شکنی ہوگی، اور جو بھی یہ آئین شکنی کرے گا وہ آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوگا، یعنی اس پر بغاوت کا مقدمہ بھی درج ہو سکتا ہے۔ یعنی چیف جسٹس صاحب نے یہ واضح کر دیا کہ الیکشن ہر صورت میں 90 دن کے اندر ہی ہونے چاہیے۔ اب اس موقع پر اعتزاز احسن کی ایک ہنگامی دلیل سامنے آئی، اور انہوں نے کہا کہ اگر میں چیف الیکشن کمشنر ہوتا تو کبھی بھی الیکشن میں تاخیر کر کے اس طرح سے آئین شکنی نہ کرتا، کیونکہ اس آئین شکنی پر بغاوت کا مقدمہ اور گرفتاری بنتی ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔